نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ یہ تیسرا جوڑا ہے رحمان و واقعہ، اور اس میں وہی سزا جزا زیر بحث ہے، لیکن زور اس پہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایک عظیم کامیابی کے حصول کا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ اس کی دعوت سر تسر دلائل پہ ہے اور اس کا انکار کفر کا باعث ہوگا۔ یہ جو ہم جوڑا پڑھ رہے ہیں یہ کئی اعتبار سے قرآن کریم کی غیر معمولی ترین صورتیں ہیں۔ خاص طور پر جنت کی زندگی کے متعلق جو ایک بات یہاں بیان کی گئی، ایک تو جتنی تفصیل یہاں ہے کہیں اور نہیں، دوسرا یہ کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہیں اور بیان ہی نہیں ہوئی۔ دونوں یہ جوڑا ہیں تو آلموسٹ مضامین وہی ہیں، صرف آرڈر کا فرق ہے۔ سورہ رحمان اس طرح شروع ہوتی ہے کہ قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ثابت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ یہ کلام ہے، پھر قدرت اور ربوبیت کی نشانیاں ہیں، پھر اہل جہنم کا تذکرہ، پھر اہل جنت کا۔ سورہ واقعہ میں یہ بالکل ریورس ہے، یعنی یہ سب کچھ نیچے سے ہو رہا ہے، وہاں آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، پھر دلائل ہیں نیچے سے، دوسری چیز دلائل ہے، پھر نیچے سے تیسری چیز جنت اور چوتھی چیز جہنم، تو ریورس آرڈر میں ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ قرآن خدا رحمان نے سکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کس طرح پروردگار رحمان کی ربوبیت ہے جو ہمیں پال رہی ہے، کس طرح اس کی قدرت ہے، اس کی تفصیل کچھ بیان ہوئی ہے۔ میں ان کی تفصیل اس لیے نہیں کر رہا کہ اگلی صورت میں بھی وہ ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، صرف ایک بات بڑی اہم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم سب اس پر توجہ کریں۔ قرآن کریم کی ایک بڑی غیر معمولی اس میں اہمیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم رحمان کی نسبت سے اسے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا۔ یہ جو قرآن ہے آپ کبھی غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی غیر معمولی چیز ہے۔ آپ میں سے کم و بیش ہر شخص نے بچپن میں کہانیاں سنی ہوں گی، اور ایک خاص اس میں کہانی ہوا کرتی تھی جس میں بتایا جاتا تھا کہ ایک خزانے کا نقشہ ہے جو کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ ہیرو سارے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرتا ہوا آخرکار خزانے کو پال لیتا ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے خزانے کا نقشہ بنا کر ہی اتارا ہے۔ قرآن کریم جس جنت کی خبر دے رہا ہے وہ در حقیقت ختم نہ ہونے والی بادشاہی کا ایک نقشہ ہے، ایک انمول خزانے کا نقشہ ہے، اور دنیا کے جس جنگل میں ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اس میں اگر ہم قرآن کے اس نقشے کو اختیار نہیں کریں گے تو کسی زہریلی دلدل میں آخرکار گر جائیں گے، کسی درندے کا نشانہ بن جائیں گے، ساری زندگی یہیں بھٹکتے رہیں گے، اور یہی ہمارا انجام ہوگا کہ جہنم کی کسی زہریلی دلدل میں ہم گر جائیں۔ یہ صرف قرآن کریم ہے جو ہمیں اس جنگل سے نکال کر بادشاہی کی اس تخت پہ بٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس میں انسان کو اس کے بعد کوئی غم نہیں دیکھے گا، کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، کوئی مجبوری نہیں دیکھے گا، کوئی محتاجی نہیں دیکھے گا، کوئی بیماری نہیں دیکھے گا، کوئی پریشانی نہیں دیکھے گا۔ تو یہ ایک عظیم ترین موقع ہے جو ہمیں مل گیا ہے، اور یہ پروردگار عالم کی غیر معمولی عنایت ہے۔ یعنی یہ احسان کتنا بڑا ہے، انعام کتنا بڑا ہے، اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں یہ صورتیں، دونوں صورتیں اسی چیز کا بیان ہے۔ پہلی سورہ رحمان میں ہر
چیز کے بیان کے بعد دنیا کی نعمت ہے یا آخرت کی، اس کے بعد ایک ترجیح کی آیت، ترجیح کہتے ہیں وہی جو ریپیٹ ہونے والی آیت ہوتی ہے، ٹیپ کا بند جسے کہتے ہیں، کہ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کے کس کس احسان کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور جب قدرت بیان ہوئی ہے تو وہاں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں اس سے مراد پھر یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے، کیونکہ نعمت سے مراد وہی ربوبیت ہے جس میں ہم پل رہے ہیں، اور قدرت اس کی بادشاہی کا بیان ہے، اور یہی دو بنیادی دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ اس کے بعد اس میں جب جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ وہاں سے میں لے رہا ہوں آیات ربوبیت اور قدرت کو چھوڑ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کھال کی مانند سرخ۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اس کے شعلے جب آسمان تک جا رہے ہوں گے تو اس سے اس کی رنگت بدل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس روز مجرموں سے، چاہے انسان ہو چاہے جن، ان کے گناہوں کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہر مجرم اپنی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا اجر بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن میں یونیکلی بیان ہوئی اور پھر کہیں اور ان دو صورتوں کے سوا بیان نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ اہل جنت کے دو درجات ہوں گے، دو مقام ہوں گے۔ ایک اہل جنت ہے، سورہ واقعہ میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ سابقون ہیں، اور دوسروں کو اصحاب الیمین کہتا ہے قرآن۔ دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے نیچے درجات والے، تو اوپر درجات والے انہیں ایسے لگیں گے جیسے زمین والوں کو تارے لگتے ہیں۔ اور فرق کیا ہے وہ ہم سورہ حدید میں آ جائے گا، تو اس کو میں سر دست چھوڑ رہا ہوں۔ اس وقت میں صرف توجہ دلا رہا ہوں ان کی نعمتوں میں کیا فرق ہے۔ یہ شروع میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سابقین کا، جن کے مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو جنتوں کے متعلق جب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو باغ دیے جائیں گے، اور آگے جو اصحاب الیمین ہیں ان کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کے لیے بھی دو ہی باغ ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ ان کے جو دو باغ ہیں وہ بہت زیادہ کثیر شاخوں والے ہیں، یعنی دور دور تک، اب ظاہر کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہ ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اور ان کے جو باغ ہیں ان کے متعلق صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ وہ مدھامتان، یعنی گہرے سبز ہیں، بہت زیادہ سبزہ ہے لیکن وسیع نہیں ہے۔ ان کے اندر جو دو چشمے بہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ نہروں کی مانند بہتے ہیں، عینانی تجریان، وہ چشمے جو بہتے چلے جاتے ہیں دور دور تک۔ ان کے ہاں جو چشمے بہتے ہیں وہ بس ابل رہے ہیں، زیادہ دور تک نہیں جاتے۔ پھر ان کے ہاں جتنے بھی پھل ہوں گے دو باغوں میں وہ الگ الگ قسموں کے ہوں گے، یعنی ایک پھل ہے، اول تو اس پھل کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ان گنت ہوں گے، اتنی ورائٹی میں ہوں گے کہ جس کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں بھی پھر ہر پھل میں الگ الگ قسمیں۔ اور ان کے معاملہ کیا ہے وہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ پھل ہوں گے ان کے لیے، اور جیسے کچھ خاص چیزیں بیان کر دی کہ کھجور ہے اور انگور ہیں، انار ہیں سوری۔ پھر ان کی بیٹھک کے متعلق بتایا ہے کہ وہ ایسے بچھونوں پہ بیٹھیں گے کہ جن کے جو ابرے ہوں گے وہ ریشم کے ہوتے ہیں۔ ابرا آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو، ایک ہوتا ہے جو کسی جیسے لحاف ہے اس کا اوپر کا حصہ، وہ ابرا اوپر کا حصہ کہلاتا ہے، استر وہ ہوتا ہے جو نیچے کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو ان کا جو نیچے کا حصہ ہوگا، جو چھپا ہوا ہوگا، جو نظر نہیں آ رہا، وہی ریشم کا ہوگا۔ تو جو نظر آ رہا ہوگا، جو سامنے ہوگا، اس کا قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی ایسی غیر معمولی چیز کا ہوگا جو انسان جس سے واقف ہی نہیں ہے، یقیناً بہت خوبصورت بھی ہوگا، دلکش بھی ہوگا۔ پھر ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حوروں کا جب ذکر کیا گیا ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یاقوت و مرجان جیسے ہوں گے،
اور ان کے متعلق ایک سادی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ خیرات حسان، خوبصورت اور خوبصورت ہوں گے. ان کے جو بچھونے ہیں ان کے متعلق میں غالباً رہ گیا. اصحاب الیمین کے بچھونوں کے متعلق قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ ان کو سبز چاندیاں ہوں گی ان کے لیے اور خوبصورت قالین ہوں گے، اور ان کے جو بچھونے وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا نیچے کا جو حصہ ہے وہی قیمتی ریشم کا ہے. تو خارج کا حصہ کیسا ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ یہ نسبتاً اتنی تفصیل سے نہیں آئے. جو اگلی صورت اب شروع ہو رہی ہے اس میں یہی بات اب پوری تفصیل سے آ رہی ہے، اس لیے اس کا میں اب پورا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہونے والی ہو جائے گی یعنی قیامت، اس روز اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ جو اس دنیا کے اندر بڑے عزت دار تھے انہیں پست کر دے گی بشرطے وہ مجرم ہوئے، اور خاص طور کہ انہی لوگوں کے پس منظر میں کہی جا رہی ہے اس لیے وہی مراد ہے. اور جو بظاہر پس سمجھے جاتے ہیں ان کو بلند کر دے گی. اس روز زمین یک بار کی ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی. تو اس کے نتیجے میں تم دیکھو گے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہمالیہ اور بڑے بڑے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ہو جائیں گے گویا کہ منتشر غبار. یعنی کتنی شدید وہ زلزلہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر وہ کہتے ہیں تم اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. تو دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. بائیں ہاتھ والے یہ مجرم ہیں. دائیں ہاتھ والوں سے مراد وہ لوگ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل لے گا، اور یہ عام صالحین مراد ہیں. اور بائیں ہاتھ والے، تو بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا. اور آگے رہنے والے تو آگے رہنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مقربین ہیں، یہ سابقون ہیں. پہلے اب انہی کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے. یہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، البتہ پچھلوں میں سے یہ تھوڑے ہوں گے. یہ اگلے پچھلوں سے کیا مراد ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے، ان میں سے یہ بہت ہوں گے. اور جو بعد کا زمانہ یعنی اب کا جو زمانہ اس میں سے یہ تھوڑے ہوں گے. اور غالباً لگتا یہ ہے کہ ہر نبی کی امت میں یہی معاملہ ہو رہا ہوگا کہ نبی کے ساتھ والے چونکہ عام طور پر ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں سابقون میں ہوں گے. اور جو بعد کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا ناپختہ ہوتے ہیں ایمان میں، تو ان میں سے ایسے لوگ کم ہوں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ قرآن نے خود ہی بتا دیا کہ یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. انفاق کا موقع ہو، قربانی کا موقع ہو، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا موقع ہو، مطالبہ اگر صحیح ہے، اس پہ دل کا اطمینان ہے، تو پھر سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. قربانی دینے کے وقت سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انعام دیتے وقت ان کو سب سے پہلے بلا لیں گے اور سب سے زیادہ دیں گے. اور پھر ان کا انعام بیان ہو رہا ہے کہ وہ ہوں گے کس جگہ بیٹھے ہوں گے؟ جڑاؤ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے. اور ان پر عبدی لڑکے، ہمیشہ کے لیے نوجوان رہنے والے لڑکے، ان کے خدام گردش کر رہے ہوں گے. کس چیز کے ساتھ؟ شراب کی، نتری ہوئی شراب کے جام لے کے، جگ لے کے، پیالے لے کے. یہ شراب ایسی ہوگی کہ جس سے ان کے سر میں نہ درد ہوگا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور ان کے پسند کے پھل ہوں گے، اور جو گوشت ان کو مرغوب ہوگا وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا. اور آہو چشم حوریں ہیں، اور ایسی گویا کے چھپے ہوئے موتی. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. اور یہ بات ایک میں توجہ دلا دوں، سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا. جب مقربین کا ذکر ختم کیا تو وہاں یہ کہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ بھی خاص طور پہ یہ کہا ہے جزاء بما کانوا یعملون، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے عمل کو بھی سراہا جائے گا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن جس محفل میں بھی یہ جائیں گے، جب بھی انہیں انعام ملنے کا وقت ہوگا یا کسی بھی جگہ پہ یہ موجود ہوں گے، تو ہمیشہ ان کا ذکر اس حیثیت سے کیا جائے گا کہ انہوں نے غیر معمولی خدمات سر انجام دی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی ماہرین نفسیات یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسانی ضروریات کی فہرست مرتب کی جائے
تو کسی انسان کا اعتراف کیا جانا، آپ کو اندازہ ہے کون سے نمبر پہ آئے گی؟ وہ کہتے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، بھوک کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے. سارے ماہرین نفسیات اس سے متفق ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے تو ان کو یہ عظیم انعام ملے گا کہ ہر جگہ ان کو سراہا جائے گا. اور پھر جنت کی ایک بڑی خوبی جس کو ہر سلیم الطبع آدمی بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی اور کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہوگی. وہاں ہوگا تو بس سلامتی کی بات، فرشتہ آ کے انہیں سلام بھیجیں گے پروردگار عالم کا. تو یہ سابقین کا بدلہ ہے. پھر دوسرا گروہ وہ ہے جو دانے ہاتھ والوں کا. یہ میں سمجھے گا کہ یہ کوئی بہت کمتر گروہ ہے، یعنی اصحاب شمال کے مقابلے میں تو یہ بے پناہ عظمت کی بات ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور نہ یہ عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے. عام مسلمان تو ہمارے جیسے لوگ تو پکڑے ہوئے جائیں گے، بیشتر لوگ ان میں سے قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. یہ تو وہ صالحین ہیں جو اول وہلے میں پہلی دفعہ ہی سب نکل گئے. جو نکل گئے ان کی دو کیٹیگری بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. باقی جو عام مسلمان ہیں جو پھنس جائیں گے حشر کے دن، ان میں سے بھی اگر کوئی پٹ پٹا کے پہنچ ہی گیا تو اس کو بھی اصحاب الیمین کے کسی نچلے درجے میں رکھ دیا جائے گا. لیکن جو اصل اصحاب الیمین ہیں وہ تو عام صالح مسلمان ہیں. تو یہ بہت بہتر ہے. لیکن جب آپ سابقون سے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو سابقون ان سے بہت آگے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں وہ بار بار واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف نزل ہے، مہمانی کا سامان ہے. تم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اصل میں کیا ملے گا. میں اس کو کبھی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. تو ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کی ساری بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، پوری زندگی گزارتا ہے. اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ کھاتا ہے، وہ یورین پاس کرتا ہے. اب تو وہ 4D ویڈیو وغیرہ بھی آپ چاہیں تو بنوا سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیکنالوجی آ گئی. کلرڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، جمع ہی لے رہا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے. آنکھیں تو خیر بند رکھتا ہے، وہ مسکرا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس بچے کو اب آپ یہ سمجھانا چاہیں کہ یہ جو دنیا میں جس میں تم 9 مہینے بعد آؤ گے وہاں کیا ہوگا، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کیسے سمجھائیں گے اسے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ بتائیں گے بھئی وہاں پہ بھی آپ کو کھانا ملے گا جیسے یہاں مل رہا ہے. کھانا تو وہ جا ہی رہا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں، اس کا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے. بڑی بیسک سی زندگی ہوتی، بڑی بیسک سی. لیکن کوئی موازنہ آپ اس دنیا سے کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. یہاں تو جو رنگ ہیں، کھانوں میں جو تنوع ہے، جو خوبصورتیاں ہیں، ماں کے پیٹ میں ظاہر ہے کہ 3 تاریکیوں میں وہ ہوتا ہے، وہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ آپ کمیونیکیٹ کرنے لگیں اس سے، اس کو اپنی بات کنوے کریں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کھانا ملے گا بھائی تمہیں، وہاں پہ سانس لے سکو گے تم. اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے 1-2 مہینے 3-4 مہینے تک یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ خوراک ذرا بہتر ہو جاتی ہے. اب خون کے بجائے دودھ کی شکل میں اسے کھانا ملتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے جی، ایک اچھی چیز ملنے لگی ہے. لیکن جو کچھ گوشت کی شکل میں نعمتیں ہیں، جو سبزیوں میں ہیں، جو دالوں میں ہیں، جو مرچ مسالوں میں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے جو بچہ پہلے مہینے میں لے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سمجھاتے ہیں نا وہ اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ ہم گویا کہ ماں کے پیٹ میں ہیں اور جو بڑی بنیادی سی چیزیں ہم لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے ہی مل جائیں گی تمہیں. تو جنت میں جا کے شروع میں یہ سب کچھ جو ملیں گی، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر جب تم لے سکو گے، مانگ سکو گے، جب فنش کر چکو گے اپنی ضروریات کو، خواہشات کو، تو پھر میں اپنا خصوصی احسان، خصوصی فضل اپنی قدرت کے تحت کروں گا. تو وہ حضور نے اس کو بیان کیا ہے کہ کسی دل پہ اس کا خیال نہیں گزرا، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں اور کسی کان نے اسے سنا نہیں. تو یہ ساری نعمتیں اصل میں ایسی ہی نعمتیں ہیں جو بس بنیادی سی نعمتیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعتبار سے یہ آخری درجے کی نعمت ہے. وہ جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، آدمی کو کھانے پینے کی فراوانی ہو. اس دنیا میں جو بھی بادشاہی کا آخری نمونہ ہو سکتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے ضمن میں. لیکن اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. تو اصحاب الیمین عام صالح مسلمانوں کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کیا خوش بخت لوگ ہیں، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، وہ
تہبتیں کیلوں میں ہوں گے، پھیلا ہوا گھنا سایہ ہے. یہ سب اہل عرب کے اعتبار سے جو ایک بہترین زندگی تھی اس کا نمونہ ہے. ہمارے زمانے میں قرآن نازل ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا. اور بہتا ہوا پانی ہے اور پھل ہیں بہت سارے، نہ کبھی انہیں کوئی روک ٹوک کرے گا، نہ انہیں منع کیا جائے گا. اور بلند بچھونے ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی جن کو ہمیں خاص اٹھان پہ اٹھائیں گے، یعنی ہر طرح کے جسمانی عیب سے پاک کریں گے. وہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں گی. شوہروں کے لیے وہ دلربا اور آپس میں ہمسن ہوں گی. یہ بدلہ ہے دانے ہاتھ والوں کے لیے. یہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یہ پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. یعنی یہ فرق ہے اصحاب الیمین میں اور سابقون میں، کہ سابقون پچھلوں میں سے کم ہی لوگ ہوا کریں گے. اور یہ تیسرا گروہ الٹے دانے ہاتھ والے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بدبختی کا، بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا. یہ لو کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی فیض بخشی نہیں ہوگی. اس سے پہلے بڑے خوشحال لوگ تھے دنیا میں، اور جرم عظیم پر اصرار کرتے تھے، کفر پر. اور یہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ بھی پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں، تم اگلے پچھلے سب کو اٹھایا جائے گا. پھر تم اے گمراہوں، اے جھٹلانے والوں، تم کھاؤ گے زقوم کا درخت. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ایسے پیو گے جیسے کوئی تونس ہوتی ہے نا، تونس پانی. آپ بھی روزہ گرمی کا روزہ ہو تو 6 گلاس پی کے بھی پیاس نہیں بجھتی، اسے تونس کہتے ہیں. تونس زیادہ اونٹ کی طرح پیو گے. اونٹ ایک وقت میں پورے حوض کا پانی پی جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تمہاری مہمانی ہے بدلے کے دن، سزا و جزا کے دن. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی دفعہ، تو اب تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب پہلی دفعہ پیدا کر چکے ہیں تو دوبارہ بھی کریں گے. اس کے بعد پھر وہی دلائل ہیں انسان کی پیدائش کے، کہ ایک نطفہ آب سے اللہ تعالیٰ قطرہ آب سے پورا انسان بنا دیتے ہیں. سبزے کی مثال ہے، بادلوں سے پانی برسنے کی مثال ہے. اور پھر یہاں پہ جہاں سورہ رحمان ختم ہوئی تھی وہاں ختم ہو رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی. یہ وہی شہاب ثاقب کا ذکر ہے کہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو. یہ قرآن کریم محفوظ کتاب میں ہے، یعنی کوئی شیطان اس میں در اندازہ نہیں کر سکتا. اس کو سوائے پاکیزہ کے کوئی چھو نہیں سکتے، فرشتوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا. یہ پروردگار عالم کا نازل کرتا ہے، یعنی القائے شیطان نہیں ہے جو الزام لگاتے تو کفار، بلکہ یہ سیدھا لوح محفوظ سے محفوظ فرشتوں نے، پاکیزہ فرشتوں نے ہمارے نبی تک پہنچایا ہے. اور آج کے دن تک یہ بغیر کسی فرق کے ہمارے پاس موجود ہے. تو جہاں سے سورہ رحمان ختم ہوئی تھی وہیں یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد چوتھا جوڑا ہے حدید و مجادلہ. ابھی تک ہم زیادہ تر دیکھ رہے تھے سزا جزا، اب زیر بحث آ رہی ہیں اس کی اساسات کیا ہے. یہ آخری صورت ہے جسے ہم پڑھیں گے. سزا جزا کی اساسات کیا ہے، کیوں سزا جزا دی جائے گی، کن بنیادوں پہ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان اور انفاق جزا کی بنیادیں ہیں، اور منافقت اور مخالفت حق سزا کی بنیادیں ہیں. یہ پہلی بنیاد ہے، اور بھی آئیں گی آگے. اس میں اب اللہ تعالیٰ کی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے اوصاف کے بیان کے ساتھ. اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے وہ عزیز ہے حکیم ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں زمین میں. وہ جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر متمکن ہوا. جانتا ہے وہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو اس کی طرف چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں زمین میں، ہر معاملہ اسی کی طرف لوٹتا ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دلوں کے تمہارے حال جانتا ہے. تو اس رب پر اب تم ایمان لاؤ. یہ پورا بیان کیا
اور مسلمانوں کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان کا ثبوت دو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور جس چیز کو ہم نے جس چیز پر تمہیں امین بنایا ہے، جس مال پہ اسے خرچ کرو، اور جو تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا، انہوں نے انفاق کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے پوری باندھ کے کہا ہے کہ ایمان اور انفاق۔ پھر وہ فرق بتا رہے ہیں اصحاب الیمین میں اور سابقون میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تم میں سے جو لوگ، یہ پہلے نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے، تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کریں گے اور جنگ کریں گے، ان کا درجہ زیادہ بلند ہے بنسبت ان لوگوں کے جو فتح مکہ کے بعد انفاق کریں گے اور جنگ کریں گے۔ وعدہ دونوں سے ہی اچھا ہے، پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، دونوں سے ہی اچھا وعدہ ہے۔ اور یہ فرق کس چیز کا ہے؟ حالات کا۔ مشکل حالات میں اگر ایک شخص دین کے مطالبات کو پورا کرتا ہے تو اس کا اجر خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ آسان حالات ہیں تو پھر اجر کم ہوگا۔ ایک دوسری چیز سورہ نساء میں بیان ہو چکی ہے، وہاں ایک اور فرق بیان کیا گیا ہے۔ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو فرض کی دینداری اختیار کرتا ہے، جو فرائض ہیں، ایمان، اخلاقیات اور عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اپنے حلقے میں حق کی تلقین، صبر کی تاکید، یہ بنیادی مطالبات پورے کر دیے، اصحاب الیمین میں سے ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک دینداری وہ ہوتی ہے جو آدمی قربانی دے کے اختیار کرتا ہے، وہ آدمی نفل کی سطح پہ اختیار کرتا ہے، آدمی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے زیادہ جا کے ادا کرتا ہے۔ تو سابقون میں جانے کے دو طریقے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے نا، میں آپ میں سے پوچھوں کون ایسا شخص ہے اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ کہے کہ مجھے گاڑی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا فلیٹ ہے، وہ کہے مجھے بنگلے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چھوٹی دکان ہے، وہ کہے نہیں مجھے بڑے کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو پھر اسے آگے بڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھنے کے طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا کہ سابقین میں جانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو حالات مشکل ہیں اس وقت سامنے آ جاؤ، یا دوسری چیز یہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کے قربانی کی دینداری اختیار کر لو، جو ذمہ داری عائد بھی نہیں ہے وہ پوری کرنے آ جاؤ۔ دونوں شکلوں میں تم سابقین میں پہنچ جاؤ گے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وعدہ دونوں سے ہی اچھا ہے، اور آدمی کو میں کہتا ہوں ہمیشہ سابقین کی نیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد کم سے کم اصحاب الیمین میں جانے کے قابل تو ہو ہی جائیں گے۔ اور اگر اصحاب الیمین کی ہی نیت کی، اسی کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ انسان تو تھوڑا پیچھے ہی رہتا ہے۔ تیسری کیٹیگری تو وہی اصحاب الشمال کی، اور بہت بری کیٹیگری ہے۔ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کا معاملہ بیان کیا کہ ان کا نور آگے ان کے اور دائیں طرف ان کے سامنے ہوگا، میدان حشر کا نقشہ ہے، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور پھر جو منافقین ہیں، نام نہاد مسلمان، جو خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں، وہ ان کے پاس آ کے کہیں گے، مرد ہوں یا عورت، دونوں کا ذکر ہے، کہ دیکھو ہماری بات سنو، یہ جو تمہارے پاس نور ہے نا، اس وقت اندھیرا چھا چکا ہوگا، اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، ہم اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اہل ایمان یہ کہیں گے کہ تم واپس جاؤ، جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں نا وہاں سے مل رہا ہے، اپنا اپنا ہی ہے، منع کر دیا جا چکا ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، تو اپنا تم وہاں سے جا کے لے لو۔ وہ پیچھے جائیں گے تو دیوار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر جو ہے رحمت ہوگی، اور باہر جو ہے اس کے عذاب ہوگا، یعنی منافقین کی طرف عذاب ہوگا اور اہل ایمان کی طرف رحمت ہوگی۔ تو دیوار کے پیچھے سے انہیں چیخ کے کہیں گے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، تم انتظار کرتے رہے، تم شک میں پڑے رہے، دنیا کی تم خواہشات نفسانی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ آ گیا اور شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کفار سے۔ تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا مرجع ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ لوگوں، اے ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے آگے ڈہ پڑیں، اس کے آگے جھک جائیں، اور جو حق نازل ہوا ہے، یعنی اتنا سب کچھ تمہیں بتا دیا، اب تو ویسے ہو جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں۔
پھر وہ کہتے ہیں آگے چل کے کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ لہو و لہب ہے. یہ انسان کی ابتدائی عمر کا نقشہ ہے جب لہو و لہب میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. زینت و زینت ہے، یہ جوانی کا نقشہ ہے کہ جب خوبصورت ہونے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. پھر ادھیڑ عمر کا نقشہ کھینچا ہے کہ مال و اولاد میں تفاخر و کمپٹیشن، اس کے پاس یہ تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا جس کے پیچھے تم ریز رہے ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی، کھیتی ہوگی تو ناشکرو جو کافر ہے اگر وہ کسان ہے تو اسے بڑی اچھی لگے گی. پھر ایک وقت آتا ہے وہ پک جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، یعنی ایسے فصل اگتی ہے اور ایسے ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی تمثیل بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے کہ تھوڑے عرصے میں بڑا لگے گا، سب کچھ ہے، بڑی نعمتیں، اور 100 سال بعد دیکھیں تو سب ختم. اللہ کے پاس عذاب شدید بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اس کی رضا بھی ہے، اور دھوکے کی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اب دوڑو. کس چیز کی طرف دوڑو؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی بڑی ہے. یہ میں پہلے بھی سورہ آل عمران میں بھی توجہ دلائی تھی کہ جنت زمین سے شروع ہوگی اور آسمانوں تک جائے گی، یعنی جنتیوں کی مرکزی بستی یہی زمین ہوگی. ان کی سیرگاہیں جو ہیں وہ دور دور تک تاروں میں، اور ان کی بادشاہی دور دور تک کہکشاؤں میں پھیلی ہوئی ہوگی. اس کا نقشہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ کتنی بلینز آف لائٹ ایئرز کے اوپر یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے، اور ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دیں گے تو اربوں کھربوں ستارے اسے اس کی بادشاہی میں دے دیں گے، اور پھر بھی کم نہیں پڑے گا کچھ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کفار منافقین ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے یہ جو بڑائی جتلانے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. ایک آخری بات اس صورت میں بیان ہو رہی ہے کہ یہ سارا انفاق کا اور ایمان کا جو حکم تھا اصل میں جہاد کے لیے تھا، خاص اس دور کا جو پس منظر ہے. تو نصارہ نے یہ فتنہ اٹھایا، منافقین کے کانوں میں انہوں نے یہ بات ڈالی کہ یہ کیسا دین ہے جو جنگ کی تعلیم دیتا ہے، جہاد کی تعلیم دیتا ہے. اصل تو جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، دین عیسوی ہے، اس میں تو بڑا امن ہے. تو قرآن اب ان کی غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے روشن نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری، حق و باطل کا وہ فیصلہ کرتی تھیں، میزان تھیں، تاکہ لوگ انصاف پہ کھڑے ہوں. یعنی بددیانتی کرنے والے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کہتے ہیں میں نے لوہا اتارا، تلوار، اسلحہ سب اسی سے بنتا ہے. اس میں جنگ کا بھی بڑا سامان ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. تو جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، یہ سارے رسولوں نے کی ہے، اور یہی حضرت نوح کی سنت ہے، یہی ابراہیم کی سنت ہے. انہی کے طریقے پہ عیسیٰ بھی آئے، اور ان کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رہبانیت کو ایجاد کر لیا. ہم نے تو ان پہ یہ فرض نہیں کی تھی، خود انہوں نے کیا اور اس کو انہوں نے بدعت بنا کے اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی ہے کہ اس روش سے تم باز آ جاؤ. یعنی یہ جو فتنہ ایک اٹھایا گیا تھا اس کا آخر میں جواب دیا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.